بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے قائرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علیزہ ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول عشق سوار کی ایپیسوڈ نمبر 4 لکھ کر حاضر ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سب نے دیکھا کہ عنایا خان قلعہ پہنچ چکی ہے اور شرویر خان کی دھماکے دار انٹری بھی ہو چکی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت خاص ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک دل سے گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ اسی طرح ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اور لانگ کروں تو پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اب بھی ہمارے 105 سبسکرائب ہیں۔ اگر آج آپ سب کے پیار سے یہ نمبر بڑھتی ہیں تو کل کی ایپیسوڈ نمبر 5 میں بہت بڑا سرپرائز بھی دوں گی اور لانگ ایپیسوڈ دوں گی جو آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب شروع کرتے ہیں عشق سوال کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے فوراً بالکنی کا بھاری پردہ گرایا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل سینے کے قید خانے میں اتنی زور سے ہتھوڑے برسا رہا تھا جیسے ابھی پسیاں دوڑ کر باہر آ جائے گا۔ دوسری طرف نیچے سین کے سنگ مرمر پر چلتے شرویر خان کے مضبوط قدم ایک سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس نے سفید چادر کے حالے میں لپٹی لاہور کی اس معصوم ہرنے جیسی خوفزاد لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ شرویر کے ہمیشہ سخت، سنگلاخ اور سنجیدہ رہنے والے چہرے پر ایک ہلکی سی تقریبیہ ناپیدا لکیر ابھری۔ اس کا وہ سنگین دل جو آج تک کسی اور پری کے لیے بھی نہیں دھڑکا تھا، اس سے ایک چور نظر کے سحر میں عنایا کا اسیر ہو چکا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے بڑے ہال میں تمام مہمان جمع تھے۔ عنایا کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی سوات کی روایات اور عورتوں کے روایتی رقص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہال کی لائٹس کی روشنی میں کسی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ سادہ سا لاہور کا سوٹ اور اس کی بھری بھری معصوم آنکھیں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اسی دوران ہال کے مردانہ حصے کا بڑا دروازہ کھلا اور خان بابا کے ساتھ شرویر اندر داخل ہوا۔ سب لوگ ان کے احترام میں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ شرویر نے سب کو سلام کیا، لیکن اس کی برعب نظر شعوری طور پر پورے حال میں کسی خاص چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر اس نے عنایا کو دیکھ لیا۔ عنایا اس وقت زارا سے کچھ بات کہہ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت شدت سے دیکھ رہا۔ اس نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا تو سامنے شرویر کھڑا تھا۔ وہ مردوں کے بیچ کھڑا تھا، لیکن اس کی گہری اور تیز نظر صرف اور صرف عنایا پر جمی ہوئی تھی۔ عنایا نے شرم اور خوف کے مارے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپٹنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی، عنایا وہ یہاں کا سردار ہے اور تم لاہور کی کام لڑکی ہو، اس کی نظر سے دور رہو، یہ نظر تمہیں جلا دے گی۔ لیکن وہ معصوم لڑکی یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ شرویر خان جس چیز پر ایک بار نظر رکھ لے وہ اسے پوری دنیا سے چھین کر بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ گائز پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی رائے کمنٹ میں بتایا کریں پلیز۔